کہ صحابہ نے ہنستے ہنستے بغیر دل میں کسی تکلیف کو محسوس کیے ہوئے اتنی بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے راہ میں دے دی، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جب ایک انسان کو بتا دیا جائے، یقین دیا جائے کہ تم مجھے 100 روپے دو، 1000 روپے میں تمہیں گارنٹی میں دوں گا، تو آدمی 100 روپے خرچ کرنے میں کبھی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام نے اپنے گھر والوں کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، کیونکہ اللہ کا یہ پیغام انہیں یاد تھا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے یاد رکھنا اللہ اس کا بدلہ تم کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ صحابہ کا یقین تھا، یہ ان کا توکل تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ مکہ سے نکلے، خوب سامان کمایا تھا، تجارت سے بھرے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے کہا کہ آئے تو خالی ہاتھ تھے، جا رہے ہو تو کما کر لے جا رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یا تو اپنے مال کو چنو اور یہی رہو، یا مال بتاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ حضرت صہیب رومی نے اپنا سارا مال جو زندگی بھر کی ان کی کمائی اور جمع پونجی تھی سب بتا دیا کہ یہاں ہے وہ وہاں ہے۔ سارا کا سارا مال مشرکین مکہ کو دیا اور صرف اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی کو خرید لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کان میں صدا گونجتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمیں تبوک کے سفر کے لیے نکلنا ہے، سامان موجود نہیں ہے، سواریاں موجود نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، لہذا جس کے پاس جو ہے لا کر جمع کر دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تجارت کا قافلہ پہنچا تھا، اونٹوں کو نبی کے دربار میں پہنچا دیا، گود میں بھر کر سونا لائے، اتنا سونا تھا اٹھا نہیں پا رہے تھے، لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں پیش کیا۔ آپ نے کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا تھا، آپ اس سونے کو اٹھاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں پلٹتے، اور اسی درمیان اللہ کے نبی نے کہا ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن حضرت عثمان نے ایک ایسی نیکی کی، اگر اس کے بعد کوئی بھی نیکی اور نہیں کریں گے انشاءاللہ جنت میں ان کو جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی یہ اللہ کے توکل کی بنیاد پر دی گئی۔ محترم حاضرین، اس طرح کی اگر صحابہ کی قربانیوں کی مثالیں دی جائیں تو وقت ناکافی ہو جائے۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے دعویٰ کرے ہاں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اسے حقیقت میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ جواب نہ ملنے پر، شادی نہ ہونے پر، مصیبت آنے پر انسان دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ کبھی کوئی بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ماں باپ نے اگر مجھے پڑھایا ہوتا آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اگر اس لڑکی سے میری شادی نہ کی ہوتی آج یہ فساد نہ ہوتا۔ آج لوگ اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام ڈالتے ہیں، چاہے وہ دوسرے اس کے ماں باپ ہوں یا اگر دوسرے انداز سے کہا جائے ذمہ دار ہوں۔ محترم حاضرین، جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ نے ہر چیز کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، ان سے خالی نہیں ہے۔ لہذا توکل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جیسا بھی معاملہ پیش آئے سب سے پہلے آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ لہذا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں صبر کرے، اور جب نیکی کی بات آئے، عمل کرنے کی بات آئے تو عمل کرنے میں اسباب کا اختیار کرے۔ انسان کی قسمت میں اللہ نے رزق لکھ دیا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ جب اللہ نے لکھا ہے تو میرے پاس خود سے آ جائے گا، لہذا یہ بھی توکل نہیں ہے۔ محترم حاضرین، توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، انسان محنت کرے، عمل کرے، کام کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ بات اگر اسباب کی جائے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی جمعہ کے حوالے سے کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم فوراً زمین میں پھیل جاؤ اور جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ نے رزق لکھا ہے مگر اللہ رزق اسی کو دیتا ہے جو آدمی محنت کرتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال دے کر میں آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ تصور کیجئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کیا حالت تھی، پیٹ میں حمل موجود ہے، اور وہ حمل بھی ایسا کہ شادی ہوئی نہیں ہے، قوم والے عار کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہیں، قوم سے الگ ہیں۔ ایسی حالت ہے کہ کوئی عورت ایسی حالت میں اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ حضرت مریم اکیلی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں الہام کرتا ہے کہ جاؤ اس کھجور کے درخت کے نیچے جاؤ،
بیٹھ جاؤ, اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے رطب کھجور عطا کرے گا. محترم حاضرین, حضرت مریم گئی کمزوری کی حالت میں, وضع حمل کی حالت میں, جاتی ہیں اور کھجور کے درخت کو ہلاتی ہیں. کبھی جائیں کھجور کے درخت کو دیکھیں کہ ایک ہٹا کٹا مرد بھی اس کو نہ ہلا پائے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسی کمزوری کی حالت میں حضرت مریم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو کریں. کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت مریم کی بھوک کو نہ مٹا دیتا؟ کیا اگر اللہ چاہتا تو بغیر اس درخت کے اللہ کھجور نازل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ چاہتا تو بغیر ہلائے ہوئے کیا ان کے ہاتھ میں کھجور نہیں آ سکتے تھے؟ سب اپنی جگہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محنت کرنے کا حکم دیا. جب انہوں نے محنت کی, اللہ کی فرما برداری کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کھجور عطا کیے جو ان کے دل کے سکون اور ان کے بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنا. محترم حاضرین, ضروری ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کام سے آزاد ہو جائے. توکل کن چیزوں میں انسان کو کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پر زندگی کا جو بھی مرحلہ انسان کے پاس آئے, ہر مرحلے میں انسان کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے, لیکن خصوصی طور پر چند کام ایسے ہیں, چند ایسے مجالات ہیں جہاں پر انسان کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. بات کی جائے رزق کی, دیکھیے آج حال یہ ہے کہ لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. چند تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے رزق کی وجہ سے نمازوں کی پرواہ نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں جنہیں اپنے گھر والے اور رزق کی تلاش میں وہ حرام راستوں کو اپناتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو رزق کے مسئلے میں ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر بہانہ بازی کرتے ہیں. رزق کے مسئلے میں ایک آدمی کو مکمل طور پر اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, لو یتوکلون علی اللہ حق توکلہ, کیا اے لوگوں اگر تم رزق کے مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ, کیسا بھروسہ؟ ویسا بھروسہ جیسا حقیقت میں کرنا چاہیے, اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. ایک پرندہ, اس کی کوئی جاب لگی نہیں ہے, اسے نہیں پتا کہ اس کا رزق کیا ہے, اس کے بعد بھی اس کی اولاد اس کے پاس موجود ہے, رزق موجود نہیں ہے, جگہ معلوم نہیں ہے, کوئی جاب نہیں لگی ہے, لیکن وہ پرندہ گھر سے باہر نکلتا ہے. کس حال میں؟ بھوکے پیٹ کے حالت میں, اور اپنی اولاد کی بھوک کو تلاش کرنے کے لیے. لیکن اللہ پر اتنا یقین ہے کہ وہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھرتا ہے, اللہ اسے رزق مہیا کرتا ہے, وہ لا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال دیتا ہے. تو رزق کے مسئلے میں انسان کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے تنگ کر دے یا رزق کے دروازوں کو آہستہ آہستہ کھولے, وہ آدمی حرام راستوں کو اپنائے. اللہ معاف فرمائے, آج حلال راستے اتنے موجود ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو EMI پر تجارت کرنا ہے, لوگوں کو کیا ہے شیئر مارکیٹ میں جانا ہے, محنت نہیں کرنا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح فاسٹ فوڈ جلدی بن جاتا ہے, جلدی کھایا جاتا ہے, رزق کے مسئلے میں بھی آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہی ہے. اور یاد رکھیے, جس کسی نے رزق کے مسئلے میں شارٹ کٹ کا استعمال کیا, یقین ہے کہ وہ حرام راستوں تک ضرور جا کر پہنچے گا.